راولا کوٹ میں ظلم کی انتہا ہوئی ہے۔ بابا جی نے ساری کہانی قوم کے سامنے رکھی ہے اور پاکستانیوں کے بھی سامنے رکھی ہے کہ کیسے رینجرز والے آئے اور اتنی گندی گندی گالیاں جو ہیں وہ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ دی گئی، جو کہ سننے کے لائق نہیں ہے۔ آپ دوستو سوچیں کہ کیا رینجرز اور جو یہ پی سی کے اہلکار ہوتے ہیں، ان کو کیا ٹریننگ ہی پیچھے سے ایسی دی جاتی ہے کہ نہ وہ عورتوں کا لحاظ کرتے ہیں، نہ یہ بچوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس بابا جی نے کہا کہ واش روم جو ہیں یہ بھی فورسز نے آ کر بند کر دیے ہیں۔ اس قسم کا ظلم جو ہے ہم پر کیا جا رہا ہے، یعنی کشمیر میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دوستو پانی کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ پانی جو ہے آپ کہہ لیں کہ کئی علاقوں میں موجود ہوتا ہے، کئی علاقوں میں پہاڑی علاقے ہیں ایسے، وہاں پانی موجود نہیں ہے، تو وہاں پر ایک جگہ پر ہی واش روم ہوتے ہیں۔ پورے گاؤں کے لوگ اس جگہ آتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ واش روم بنائے جاتے ہیں، مردوں کے لیے الگ واش روم جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ تو ان واش روم کو جو ہے انہوں نے وہاں پر بند کر دیا ہے، سارا علاقہ جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اتنا ظلم وہاں پر کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا ظلم دوستو پرسوں سے جو ہو رہا ہے بابا جی نے قوم کے سامنے رکھا ہے۔ اور آخر راولا کوٹ میں ہی صرف یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ سوالات یہ بنتے ہیں کہ یہ راولا کوٹ ان کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ آپ کے سامنے دوستو رکھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہونے والے ہیں اور لانگ مارچ کیا جانا ہے، اس کی ساری پلاننگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ کیوں ان کے لیے اتنا اہم ہے، اور مظفر آباد جانے تک کے راستے جو ہیں وہ کیوں بند کیے جا رہے ہیں، اور جو راولا کوٹ ہے یہ ان کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ اصل دوستو یہ معاملہ ہے، یہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ مارچ کہاں سے شروع ہوگا، کہاں ختم ہوگا، لوگ کہاں کہاں پہنچیں گے، کہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، وہ ساری پلاننگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جو 4-5 دن یہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں آپ کو معلوم ہو سکے کہ کشمیر میں جو ہے وہ کشمیر کا میپ کیسا ہے اور علاقے کیسے ہیں جہاں سے گزر کر کشمیروں نے مظفر آباد میں داخل ہونا ہے۔ اور اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بابا جی اور راولا کوٹ کے لوگوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، صرف اس ایک پلاننگ کی وجہ سے۔ سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ یہ بابا جی نے کیا کہا ہے۔ ان کو مار پیٹ کا وہ لطیف صاحب بھاگے تھے ان کے ہاتھوں سے، اور پولیس سول پولیس والے چلے گئے تھے۔ بعد میں جو رینجرز آئی ہے انہوں نے آ کے اتنی بدتمیزی کی ہے، اتنی گالی دی ہے خواتین کو، اور اتنی بدتمیزی سے یہ سامان تمام گھروں کا توڑ پھوڑ دیا ہے، اور پھر اور 2 بچے چھوٹے چھوٹے غسل خانے کے اندر انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ اور پھر میں مریض آدمی ہوں، ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، 3 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، سرجری ہوئی ہے، میں بیڈ پر پڑا ہوا تھا، یہ کھونٹی میرے ہاتھ سے وہ چھین کر چلا گیا، مجھے بولتا اٹھ نکل بھاگ یہاں سے۔ بدتمیزی کی اس نے میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ایک آدمی آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ملا کرتے تھے، ایک دن لیٹ آیا تھا تو جب آپ علیہ السلام اٹھ کر ملے نہیں تو پوچھا صحابہ نے آپ آج اٹھ کر نہیں ملے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی داڑھی میں سفید بال تھے، ان کی خاطر اٹھتا تھا، آج وہ نکال کر آیا۔ میرے تو پوری داڑھی سفید تھی، انہوں نے اتنی بدتمیزی کی، اتنی گالی دی ہمیں اس گھر کے اندر بیٹھ کر۔ جو آج ہم کس زبان سے کہیں کہ فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، یا کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، یا بوسنی کے اندر ہو رہا ہے، یا کسی دوسرے ریاست میں ہو رہا ہے، سب سے بڑی بربریت۔ اور ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے ناطے سے قرآن کے مطابق جو حکم ہے کہ دستے دے کے اندر جاؤ، انہوں نے اس طرح توڑ پھوڑ کیا، دیواریں پھرانگ کے اندر جانا، عورتوں کو گالی دینا، اور بچوں کو اندر غسل خانے میں بند کر دینا۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے معذرت کیا کہ میں مریض آدمی ہوں، میرے ساتھ زیادتی نہیں کرو۔ پھر میرے تو دیکھا دوستو آپ نے، اس قسم کا ظلم اس وقت کشمیریوں پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ظلم روز بروز اب بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور یہ ظلم دوستو آپ کہہ لیں کہ اگر ایسے ہی بڑھتا رہا تو ایک دن یہ ظلم خود بخود ختم کر دیا جائے گا اور عوام اس کو ختم کرے گی۔ اب یہ دوستو آپ میپ دیکھیں، یہ نیچے سے لے کر اوپر تک جو ہے یہ ہے کشمیر کا میپ۔ ویسے کشمیر میں گلگت بھی شامل ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے گلگت اور کشمیر کو جو ہے وہ الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دوستو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سب سے نیچے جو ہے یہ شروع ہوتا ہے بھمبر، پھر میرپور، پھر کوٹلی، اس کے علاوہ اوپر جو سارے علاقے شروع ہوتے ہیں۔ اب اصل معاملہ دوستو شروع ہونا ہے یہ میرپور اور بھمبر سے۔ یہاں سے قافلے جو ہیں نکلنے ہیں، اور میرپور میں جو ہے یہ قافلوں نے جمع ہونا ہے بھمبر اور میرپور کے۔ اس کے بعد یہ قافلے اوپر جانے ہیں کوٹلی کے قافلے، اور یہ تینوں جو ریاست ہیں ان کے قافلے یہاں جمع ہونے ہیں، اور پھر یہ اوپر جائیں گے، اور یہاں پر جمع ہو کر دوستو یہ آپ دیکھیں پونچھ، جہاں پر راولا کوٹ ہے، یہاں پر یہ قافلے جو ہیں وہ داخل ہوں گے۔ اب انہوں نے جو ہے راولا کوٹ کو بند کیا ہوا ہے تاکہ یہ قافلے جو ہیں اوپر باغ کی طرف نہ جائیں۔ تو جب یہ پار کر لیا تو پھر یہ قافلے اوپر باغ کی طرف جائیں گے، حویلی جو ہے اس کے قافلے بھی باغ میں آئیں گے۔
اس کے علاوہ پھر باغ میں جمع ہو کر یہ سارے قافلے اوپر ہاتھیاں بالا جو ہیں وہاں پر جمع ہوں گے. پھر باغ کے قافلے جو ہیں وہ ہاتھیاں بالا کا قافلہ، اس کے علاوہ نیلم ویلی کا قافلہ، یہ تینوں طرف سے مظفر آباد کو گھیریں گے اور پھر مظفر آباد میں داخل ہو کر فتح کا اعلان کیا جائے گا. تو یہ ہے اصل پلان کشمیری عوام کا.